ایک مستقل دشمن ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے اور انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی محنت میں لگا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کتنا مضبوط ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ دشمنیاں اپنی اوقات دیکھ کر پالنی چاہیے۔ آپ کی اتنی حیثیت نہیں، آپ اپنی حیثیت سے بڑے کے ساتھ دشمنی کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ پھر آپ کو اجاڑ کے رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا، کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے، نہ مالی، نہ بدنی، نہ تعلقات کے لحاظ سے، پھر انسان پریشان ہوتا پھرے گا۔ تو ہمارا جو دشمن ہے شیطان، کھلا دشمن، وہ فقط ہمارا نہیں اللہ کا بھی دشمن ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں نا کہ جو اللہ سے دشمنی کر لے وہ کیسا ہوگا، کتنا بدترین ہوگا کہ اللہ سے دشمنی کر کے بیٹھا ہے۔ اتنا تو اس کو اپنے اوپر گھمنڈ ہے نا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اللہ سے دشمنی لے رہا ہوں، اور ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس شیطان نے یہ بات کر دی، ہم نے کام پورا کر لیا۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کس انداز میں بہکا دیتا ہے۔ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اگر وہ ہمیں بھٹکا سکتا ہے تو آخری وقت میں جب ہوش و حواس بھی ٹھکانے پر نہیں ہوں گے تب اس کے لیے ہمیں ایمان سے پیچھے کرنا کیا مشکل کام ہوگا۔ تو اس لیے اس راستے میں ایک دشمن ہے، اور اس دشمن کی چالوں کو سمجھنے والے انسان کو مرشد کہتے ہیں۔ وہ پھر قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں کہ یہاں پر اب وہ آپ کے ساتھ ایسی چال چلے گا اور یہاں پر وہ اب آپ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے خواب میں جو ہے وہ جنت کی زیارتیں کروائی جاتی ہیں، میں کبھی جنت کے جھولے پر جھول رہا ہوتا ہوں تو کبھی کسی باغ میں بیٹھا انجوائے کر رہا ہوتا ہوں۔ تو خوب اس نے بڑے مزے لے لے کر خواب کو سنائے۔ حضرت سنتے رہے، پھر آخر میں فرمایا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ شیطان آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، اور وہ خواب میں کسی خوبصورت باغ کا منظر دکھا کر آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ یہ جنت ہے، جبکہ وہ جنت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آئندہ اگر کچھ ذہن میں یا خواب میں ایسی بات آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا مقام اتنا بلند ہو چکا ہے کہ میرے شیخ و مرشد بھی میرے اوپر حسد کرنے لگ گئے کہ یہ جنت کی سیریں کر رہا ہے۔ خیر چلا گیا خاموشی سے۔ ایک دو دن کے بعد دوبارہ اسی طرح جنت کی سیریں کر رہا تھا خواب میں، تو اچانک شیخ کی توجہ تھی، دعائیں تھیں، تو خواب میں ہی اس کو خیال آیا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ لا حول پڑھ لینا، تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے پڑھا تو وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ پھر اٹھا دوڑا ہوا آیا، حضرت یہ معاملہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا شیطان تمہیں ایک باغ دکھا کر بہکا رہا تھا اور تم خوابوں کے پیچھے چل رہے تھے کہ مجھے تو یہ خواب آتے ہیں، مجھے تو یہ خواب آتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان کس کس طریقے سے بہکاتا ہے یہ وہی انسان جانتا ہے جو اس راستے پر پہلے چل چکا ہو، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو جانتا ہو، اس کے حملوں کو پہچانتا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کسی شیخ کی ضرورت ہے، ورنہ خواب دیکھنے والے تو ہزاروں ہر روز نئے نئے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس امت کے بڑے بڑے حضرات کو خوابوں کے ذریعے شیطان نے بہکایا، وہ اپنے خوابوں پر خود ہی مست ہوئے گھومتے تھے، ہمیں تو یہ خواب آ گیا، ہمیں تو یہ خواب آ گیا، لہٰذا اسی خوابوں کے اوپر خوش ہو کر وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔